میں ہوں محبوب دا امتی ہاں، اور جیڑی کل نبیاں تے شائی کرا حمد بیان میں اس رب دی جائے کل کائنات بنائی، میں اس محبوب دا امتی ہاں، اور جیڑی کل نبیاں تے شائی تے میں سب اصحاب نو مندا تے ہاں چاہندا شیدائی، میں سب اصحاب نو مندا تے ہاں چاہوں یاراں دا شیدائی، میں نوکر آل رسول دا لوگو، اور جنہ کربل جان لٹائی، میں نوکر آل رسول دا لوگو، اور جنہ کربل جان لٹائی۔ اللہ تعالی کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تسبیح و تعلیل اور حضور پر نور شافی یوم النشور نبی مکرم رسول محتشم شفیع معظم فخر عرب و عجم اللہ کے پیارے امت کے سہارے آفتاب خدا احمد مجتبی حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد احباب قدر اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، پھر انسان بنا کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنایا، پھر اللہ تعالی نے سید الایام کے دن اپنے گھر میں خود ہم سب کو آپ بلایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کی اس بیان میں بیان یہ کرنا ہے موجودہ دور کے اندر ہر بندہ رزق کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، روزی کے حوالے سے ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے، اور یہاں تک کہ
پتہ نہیں جی اب کیا ہو گیا ہے، ہم تو وہ تھے کہ مٹی پر ہاتھ رکھتے تو وہ سونا بن جاتی، اب سونے پر ہاتھ رکھتی ہیں وہ مٹی بن جاتی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی رزق کی تنگی کیوں ہے، معیشت کی تنگی کیوں ہے، روزی کی تنگی کیوں ہے، رزق کے اندر برکت کیوں ختم ہو گئی ہے، رزق کیوں بے برکت ہو گیا ہے۔ اکثر لوگ یہ آ کر ہم سے سوال کرتے ہیں، کوئی وظیفہ بتلائیں، کوئی ایسے اعمال بتلائیں کہ ہماری معیشت، ہمارا روزگار جو ہے، ہمارا کاروبار جو ہے وہ اچھا اور بہتر ہو جائے۔ تو اس حوالے سے آج قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں گے کہ جس طرح چند ظاہری اسباب ہیں رزق کو تلاش کرنے کے لیے، مثلا کسی نے اپنی دکان بنائی تو اس نے ایک رزق کا وسیلہ بنایا، کسی کی ملازمت ہے تو وہاں اس کے رزق کا وسیلہ ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس نے اپنے رزق کا ہیلا اور وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ ایک یہ ہے ظاہری اسباب، اپنی روزی کے، اپنی معیشت کے، اپنے رزق کے تلاش کے اسباب مہیا کرنا، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی اسباب مہیا ہونے کے باوجود جتنے لوگ ہم گھر کے اندر موجود ہیں سب کمانے والے ہیں، پوری ہی نہیں ہوتی۔ تو آؤ سنیں کہ رزق کے اندر برکت کن اعمال سے آتی ہے۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ کچھ ظاہری اسباب ہیں رزق کے تلاش کرنے کے، اسی طرح کچھ ظاہری اعمال بھی ہیں جن کو بندہ اپنائے اور ان کے اپنانے سے اللہ تعالی بندے کے رزق کے اندر، بندے کی روزی کے اندر برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسباب تو آپ جانتی ہیں، میں نے پہلے بیان کر دیا ہے، بار بار لٹانے سے بات لمبی ہو جاتی ہے کہ جس طرح کسی نے دکان بنائی، کسی کی ملازمت ہے، کوئی آفس میں جاتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، اب اس نے اپنے رزق کے ہیلے وسیلے قائم کیے ہوئے ہیں، یہ اپنی جگہ پر درست ہیں، یہ اپنی جگہ پر بجا ہیں، یہ ظاہری اسباب ہیں، مگر ان کے ساتھ ساتھ چند ایسے اعمال بھی ہیں جن سے بندے کے رزق کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان میں پہلا عمل، آج یہی اعمال بیان کرنے ہیں کہ رزق میں کن اعمال کی وجہ سے انسان کا رزق جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج یہی بیان کرنے ہیں۔ پہلا عمل، بندہ کثرت استغفار کرے، کثرت کے ساتھ استغفار کرنے سے بھی بندے کے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ اپنے مریدین کے اندر اپنے مریدین کو واعظ فرما رہے تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا حضور میرا باغ ہے، آپ میرے لیے دعا کریں یا کوئی ایسا وظیفہ بتلائیں جس سے میرے باغ کے پھل کے اندر کثرت ہو جائے، برکت پیدا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کثرت استغفار کرو۔ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، حضور میں شادی شدہ ہوں،
میری اولاد نہیں ہے، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ فرمایا کثرت استغفار کرو۔ تیسرا آدمی حاضر خدمت ہوا، عرض کرنے لگا حضور میں کاشتکار آدمی ہوں، میری زمین ہے، میرا مربع ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ پانی کا بندوبست ٹیوبویل وغیرہ لگاؤں، آپ دعا فرمائیں وہاں سے پانی دستیاب ہو جائے۔ فرمایا کثرت استغفار کرو۔ اب سائل مختلف سوال لے کر آئے، کسی نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں، تو حضرت صاحب نے فرمایا کثرت استغفار کرو۔ کسی نے کہا میرا بال ہے، پیداوار کی کمی ہے، پھل کی کمی ہے، تو میرے لیے دعا فرمائیں۔ فرمایا کثرت استغفار کرو۔ کسی نے کہا کہ میرا مربع ہے، میری زمین ہے، کوئی پانی کا بندوبست نہیں ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ پانی کا بندوبست ہو جائے۔ فرمایا کثرت استغفار کرو۔ اور کسی نے کہا جی میرے ہاں اولاد نہیں، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ فرمایا کثرت استغفار کرو۔ حاضرین پریشان کہ مختلف حاجتیں لے کر سائل آئے، مختلف سوال ہوتے رہے، حضرت ان کو ایک ہی جواب دیتے رہے۔ کسی نے ہاتھ جوڑ کر دست بستہ عرض کی حضور یہ حاجتیں مختلف لے کر آئے، سائل جو تھے ان کے سوال مختلف تھے، آپ نے ان کو ایک ہی جواب دیا کثرت استغفار، کثرت استغفار۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ دیکھو میں نے اپنی طرف سے تو نہیں فرمایا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ استغفار کرو، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ آپ کثرت استغفار کریں گے، کثرت استغفار سے بندے کے گناہ بھی معاف ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندے کے مال میں بھی برکت پیدا فرماتا ہے۔ اللہ مال کے ذریعے، اللہ اولاد کے ذریعے انسان کی مدد فرماتا ہے۔ تو کثرت استغفار ایک چیز ہے، مال کے اندر برکت پیدا ہو، کثرت استغفار کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت والے دن وہ بندہ بہت خوش قسمت ہے، وہ خوش بخت ہوگا جس بندے کے نامہ اعمال کے اندر کثرت کے ساتھ استغفار نکلے۔ جس بندے کے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار ہوگا، قیامت والے دن وہ بندہ خوش قسمت ہوگا۔ اور فرمایا جو بندہ کثرت استغفار کرتا ہے اللہ بندے کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اور اس بندے کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو وہم اور گمان تک نہیں ہوتا۔ پہلی چیز کثرت استغفار، استغفار کرنے سے بندے کے رزق کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا من اعرض عن ذکری فإن له معیشہ، دوسرا ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ بھی بندے کی رزق کے اندر، بندے کی روزی کے اندر اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر موجود ہے جس بندے نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، منہ پھیرا ہمارے احکامات سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو نمبر ایک کثرت استغفار، رزق کی برکت کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے نمبر ایک کثرت استغفار، نمبر دو اللہ تعالیٰ کا ذکر۔
اللہ کے ذکر کرنے سے بھی بندے کے رزق کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نمبر تین یہ ہے صدقہ۔ جس طرح بندہ صدقہ کرتا جاتا ہے، صدقہ کرنے سے بھی بندے کے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ علماء کرام نے صدقے کی مثال لکھی ہے، فرمایا صدقے کی مثال یہ ہے کہ جس طرح کنواں چشمہ ہوتا ہے، کنواں ہوتا ہے، وہ کنواں کھیتوں کو سیراب کرتا ہے۔ کنویں کا پانی ہوتا ہے، کنویں سے نکال کر کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے، کنویں کے اندر بھی پانی کی کمی نہیں آتی۔ آگے اگرچہ جا رہا